ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب۔ بات ہو رہی ہے موضوع دعا۔ شیخ صاحب، مفتی زبیر صاحب نے بنیادی گفتگو، اہم نکات آپ سامنے لے آئے۔ میں نے بریک سے قبل یہ سوال رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے علم میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں یہ فرما رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جو تلاوت کی گئی آیت ارشاد۔ نحمدُ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ علمی اور تکنیکی موضوعات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو عملی پہلو ہے دعا کے تعلق سے اور جو اس کی روح ہے الحمدللہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا، آپ کی گفتگو میں جواب بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ جو آیت تلاوت کی گئی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرما دیا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو پہلی بات، یہ دعا مانگنا، اس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات، اسی آیت میں ایک اور اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پہلے لفظ دعا کا آیا، پھر لفظ عبادت کا آیا، اس کو بھی جوڑیے۔ ابتدا میں آپ نے حدیث شریف پیش کی، الدعاء مخ العبادہ، جامع ترمذی میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا جوہر ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف وہ بھی جامع ترمذی میں ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ عبادت کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ وہ ہے تذلل، بندے کا جھک جانا اور بچھ جانا۔ اس جھک جانے اور بچھ جانے کی انتہائی شکل وہ دعا میں ہے جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پھیلا دیتا ہے، اور رب العالمین کو بندے کی یہی عاجزی اور بندے کا یہ تذلل، بندے کا یہ جھک جانا ہی پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کر دے۔ بجا فرمایا آپ نے، اللہ میرا خالق ہے، الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں آیا کہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا، میں کون اس کو بتانے والا کہ میں اللہ مجھے اس بات کی حاجت، مجھے اس بات کی حاجت، مجھے اس بات کی حاجت نہیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے۔ ہمارا حال یہ کہ ہم سے جو دو چار مرتبہ سوال کرتا ہے ہمیں اس پر غصہ آتا ہے، باری تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا۔ یہی استکبار ہے۔ کیا میں اپنے آپ کو کچھ سیلف سفیشینٹ سمجھ بیٹھا ہوں؟ میں اپنے آپ کو معاذ اللہ بے نیاز سمجھ بیٹھا ہوں کہ میں اللہ کو نہیں پکار رہا، اس کے سامنے جھک نہیں رہا، اس کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلا رہا۔ ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دعا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق کا آسان ترین اور مختصر راستہ، جس میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ بہت سارے جو مراسم عبودیت ہیں، عبادت کے بہت سارے جو اعمال موڈس آف ورشپ ہیں، ان میں بہت سی پابندیاں ہوا کرتی ہیں۔ یہ شرائط پوری ہوں گی تو میں نماز ادا کر سکتا ہوں، یہ شرائط پوری ہوں گی تو میرے فلاں فلاں اعمال وہ قابل قبول ہوں گے۔ دعا کا معاملہ یہ کہ میں جب جہاں جتنا چاہوں اپنے رب سے مانگ سکتا ہوں، اس کو پکار سکتا ہوں۔ ایک اور نقطہ سمجھنے کا یہ ہے، ماہ رمضان مبارک ہے، آیت نمبر 186 کا حوالہ مفتی صاحب نے بھی دیا، یہ وہی رکوع ہے سورۃ البقرہ کا جو 23واں رکوع ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے ہے۔ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہم دیکھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ البقرہ کی آیت 183 اسی رکوع میں دیکھتے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب آیت نمبر 186 میں جو دعا کا ذکر آ رہا ہے تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی رحمۃ اللہ علیہ کہ روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ میں اپنے اس مادی وجود سے ذرا آگے بڑھ کر اپنی روحانی وجود کی فکر بھی کروں اور اپنی اس روح کو بیدار کرنے کی کوشش کروں اور اس کو ترقی دینے کی کوشش کروں۔ اس روح کی بیداری کے نتیجے میں میرا تعلق میرے رب سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو روزے کی فرضیت کے بیان کے تسلسل میں پکارنے کا جب ذکر آ رہا ہے تو گویا یہ ماہ مبارک بھی اور روزے کی کیفیت بھی یہ وہ کیفیات ہے کہ جن میں دعا کی قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا اہم گفتگو، اور دعا کی قبولیت کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ قبولیت دعا کے کون سے خاص اوقات ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ فرض نمازوں کے بعد
آپ فرماتے ہیں. اس حوالے سے اور بہت سارے اقوال ہیں آپ کے، وہ مفتی زبیر صاحب ہمیں بتائیں گے. آداب دعا کیا ہے، شرائط دعا کیا ہے، اور ایک دعا کرنے والے کے پیٹ میں رزق حلال کا ہونا کتنا ضروری ہے. ایک بریک کے بعد یہ سوالات رکھیں گے مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں. چھوٹا سا بریک. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے دکھائی بھی. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. My Lord, keep me under your control so that I may give thanks for the favors which you have done to me and to my parents. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے مفتی محمد زبیر صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم قاری صدیق اسماعیل صاحب. بات ہو رہی ہے دعا کے حوالے سے. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، قبولیت دعا کا حوالہ، مستجاب الدعوات کون ہوتے ہیں، قبولیت دعا کے خاص لمحے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. رات کا آخری پہر اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا. ارشاد. دیکھیں حنیف صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ جن کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہر لمحے کا تعلق ہوتا ہے تو وہ تو سرتاپا دعا ہی دعا ہمیں نظر آتے ہیں. سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 12 میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کھڑے بیٹھے ہر وقت ہر کیفیت میں. اور جیسا کہ روح رمضان کے اس پروگرام میں وقفے سے پہلے ہم نے روح دعا پر بات کی تھی، اور اس روح دعا کے اندر ہم نے اہم ترین نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ بھائی یہ مانگنے کی چیز ہے اور اللہ کے ساتھ دلی کیفیت کو ٹچ کرنے کا ایک نام ہے. یہ صرف الفاظ اور نقوش کو پڑھنے کا نام نہیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو اب ایک بات ذہن کے اندر رکھیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر آپ کے بدن میں شدید ترین اذیت اور تکلیف ہو، اگر کوئی موذی مرض اور بیماری ہو، تو ذرا بتائیے کہ کروٹ لیتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، جاگتے، ہر لمحے آپ کے دل دماغ کے اندر رچی بسی ہوئی ہوگی وہ تکلیف اور وہ اذیت. آپ کہیں گے کہ دوا بھی اس کا ہو، علاج بھی اسی کا ہو، کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو.
بندے مومن کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے دعانا لجنبہ قاعدا او قائما، کھڑے بیٹھے ہر لمحے ہر وقت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی بستر پہ سوتے ہوئے کروٹ لیتے وقت بھی دعا. تو جب ہمارا ایسا مضبوط کانٹیکٹ، اتنا اسٹرانگ کانٹیکٹ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو پھر ہم بازار میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو پکارتے، یا اللہ میرا یہ کام کرا دیجئے، یا اللہ میرا یہ کام کرا دیجئے. ایک بات جو آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں ذہن میں آئی کہ ضروری نہیں کہ دعا مانگنے کے لیے آدمی پر کوئی مصیبت آئے تبھی وہ دعا مانگے، ایسا نہیں ہے. ہر لمحے، کیونکہ آپ ہر لمحے کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں، اور جب ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. وہ جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے وَأَكُونُ إِذَّاقَ فِي السُّوقِ أَوِ الْمَسْجِدِ أَوِ الدُّرَبِ أَوِ الْمَدْرَسَةِ لَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّوْبَةِ وَالدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ إِلَىٰ أَنْ أَنَالَ مَطْلُوبِي. میں بازار میں جاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں، گلی میں جاتا ہوں، شاہراہ پہ جاتا ہوں، راستے میں جاتا ہوں، ہر لمحے میری زبان پر اللہ تعالیٰ سے دعا، توبہ، استغفار، ذکر کے الفاظ ہوا کرتے ہیں. یہ وہ ہے جو چیز اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست تعلق. یعنی ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے مستقل بنیاد پر قائم رہنا چاہیے، اور اللہ ہمیشہ ترجیح اول رہے. مفتی صاحب یہی بات رہے گی جاری. فی الحال ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، واپس آئیں گے قبولیت دعا کی شرائط، اس حوالے سے یہ بات کروائیں گے. اور خواتین و حضرات، وہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی فوری طور پر. اللہ تعالیٰ کی اس سلسلے میں حکمت کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اے اللہ میری مرضی پوری ہو گئی، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اے اللہ تیری مرضی پوری ہو گئی. اللہ اکبر. ایک بریک. جو اللہ کے راستے پر قدم بڑھاتے ہیں ان کے لیے ہر موڑ پر برکہ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو کھولیں البرکہ بینک کا دروازہ جو 1992 سے پاکستان میں اسلامی بینکاری کی سہولیات 100 شہروں اور 190 سے زائد برانچز کے ذریعے فراہم کر رہا ہے، اور دنیا کے 17 ممالک میں موجود البرکہ بینکنگ گروپ کا حصہ ہے. البرکہ بینک پاکستان، یور پارٹنر بینک. رحمتوں کا چاند نکلا، برکتوں کے در کھلے، تیرے کرم کے فیصلے. روح افزا پاکستان مبارک، رمضان مبارک. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور روزی کی فکر میں اختصار کرو، اس لیے کہ کوئی شخص نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ لے گا. اگرچہ اس کی فکر نہ کرے تو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، اور جو حلال ہے اس کو لو. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے مفتی محمد زبیر صاحب، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم قاری صدیق اسماعیل صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. قاری صاحب سے گزارش کروں گا. کرم مانگتا عطا مانگتا الہی
دعا مانگتا کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا جو مفلس ہیں ہم کو تو دولت عطا کر جو مفلس ہیں ہم کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں کو صحت عطا کر جو بیمار ہیں کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا مریضوں کی خاطر شفا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاضی صاحب. شیخ صاحب پروگرام کا آخری وقت ہے، آخری منٹ ہیں، چند باتیں آپ ہمیں سمجھا دیجئے. ایک تو میں نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ رزق حلال کا اور دعا کی قبولیت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، مسلم شریف میں آپ نے فرمایا کہ اللہ طیب ہے، پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ذکر آتا ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے پہنچتا ہے. بعض اہل علم نے لکھا کہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے، بعض نے فرمایا کہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے. مگر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کی پرورش حرام سے ہوئی، ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو مال حرام
یہ تو ایک کہنا چاہیے کہ نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں دعا کے عمل کو. تو رزق حلال کا ہونا دعا کی قبولیت کے لیے شرط اولین ہے، پہلی بات. ٹھیک. دوسری بات میں اس کرنا چاہوں گا، جو قبولیت کے اوقات کا ذکر ہوا تھا، ایک بہت خوبصورت بات مفتی صاحب کی طرف سے جو میں سمجھ سکا وہ یہ ہے، جس وقت میں اپنے رب کو پکاروں اور اس کیفیت کے ساتھ کہ میرا کنیکشن اس کے ساتھ مضبوط ہو جائے، انشاءاللہ وہ قبولیت کا وقت ہوگا. جیسے کہ آیت جو زیر مطالعہ تھی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن آگے بھی الفاظ ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. انہیں بھی تو چاہیے میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان تو رکھیں. رب پر ایمان کے ساتھ اور اس کی معصیت، اس کی نافرمانی کو ترک کر کے بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ قبول فرمائے گا. البتہ جی آپ فرمائیں. احادیث مبارکہ میں جیسا آپ نے فرض نمازوں کے بعد کا ذکر فرمایا، رات کا آخری حصہ اللہ سبائے دنیا پہ نزول فرماتا، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. ماہ رمضان کا بڑا پیارا موقع ہمارے پاس ہے، سحری کے وقت میں بھی بندہ اٹھتا ہے، دعا کا موقع ہے. افطار کے وقت بھی دعا کا موقع ہے. اسی طرح تلاوت قرآن حکیم بندے نے کی، اس کے بعد بھی دعا کا موقع ہے. کسی کی مدد کی ہے، اس کے بعد بھی دعا کا موقع ہے. گویا کہ ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر مستقل بنیادوں پر اپنے رب سے مانگنا، اور مانگنا وہ رٹے رٹائے، معاف کیجئے گا الفاظ کی طرح نہیں، صرف الفاظ کا کچھ دہرا دینا نہیں، بلکہ میرا دل اور میری زبان وہ یکسو ہو جائیں. انشاءاللہ جب یہ کیفیت ہوگی تو کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ شاید الفاظ کی ادائیگی بعد میں ہو، قبولیت پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا شیخ صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ دعا مانگنے کا جو طریقہ، یعنی دل میں ہم دعا مانگ لیں یا ضروری ہے کہ ہم بآواز بلند دعا مانگیں؟ دو پہلو ہیں. پسندیدہ تو یہ ہے کہ ہر فرد انفرادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارے، تضرع و خفیہ جو قرآن حکیم میں آتا ہے، آہوزاری کے ساتھ تو پوشیدگی کے عالم میں. ہاں کبھی کبھی جب موقع ہو نماز کے ساتھ، کبھی دینی محافل میں اور کوئی اجتماعی دعا بھی ہو جائے تو کہ اس کی مخالفت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک شخص پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے، لوگ پیچھے آمین کہہ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو دعا اصلاً مطلوب ہے وہ بندے کا رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کا معاملہ ہے. اچھا اگر آپ کے سوال سے میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ دل میں دعا مانگ لی کافی ہے، نہیں. حضور علیہ السلام نے ہمیں ہاتھ اٹھا کر بھی دکھایا، ہاتھ اٹھا کر بھی حضور دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس بات کی بھی اتباع کی جائے گی سنت نبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ جیسے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی، دعا رب سے میرے تعلق کا آسان ترین ذریعہ ہے. اگر میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نا، مگر میرا رب اس وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت میری بات کو سنتا ہے. میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، میں دعا کرنا چاہوں، اس وقت بھی میرا رب میری دعا سنتا ہے. میں ہاتھ نہ بھی اٹھاؤں، میں زبان کی حرکت نہ بھی دوں اس کو، تب بھی میرا رب سننے پر قادر ہے. البتہ جب موقع ہے نمازوں کے بعد، دیگر اعمال کے بعد، کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے تو یہ بھی پسندیدہ عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں ملتا ہے. سبحان اللہ. دعا کے حوالے سے ایک جملہ میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں. رمضان کے جمعے بڑے قیمتی ہیں، سبحان اللہ. اس کا ایک تو اہتمام، آخر شب کا موقع، اس کا خصوصی اہتمام، بوقت افطار دعا، یہ ٹاپ آف دا لسٹ، کیونکہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے. اچھا آخر شب کا کئی حدیث میں تذکرہ آیا ہے. بخاری کے اندر حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرما کر کے پوچھتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں عطا کروں، کوئی ہے جو مجھے پکارے کہ میں جواب دوں، کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے اور میں عطا کروں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ 3 صدائیں، یعنی اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو آخر شب کا جو موقع ہے یہ ٹاپ آف دا لسٹ. جمعے، اسی طرح سحری کا وقت اور افطار کا وقت، یہ انتہائی اہم ترین اوقات ہیں. ان اوقات میں اللہ سے ضرور دعا کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی قیمتی ترین دولت ہدایت کی دولت ہے. اللہ رب العزت سے اپنے لیے ہدایت اور صراط مستقیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا جائے. یہ کیا کہ ایک بڑا گھر، ایک بڑی گاڑی وغیرہ وغیرہ، کچھ دولت، بینک بیلنس نہیں. اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے مل جائے، اور استحضار رہے اللہ تعالیٰ کا جو آپ نے فرمایا. بڑا ممنون آپ کا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. شیخ صاحب بڑا ممنون. قاری اکبر مالکی صاحب بڑا شکر گزار. صدیق اسماعیل صاحب بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، آج کا ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے. بڑی اہم گفتگو ہمارے علماء نے عطا فرمائی دعا کے حوالے سے. یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ دلوں کو چھو جانے والی گفتگو تھی.
اور اس پر عمل کا تقاضا ایک ایک جملہ ہمارے معزز علماء کا ہم سے کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ کراچی اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 4 بج کر